السلام علیکم۔ آج صبح ڈان اخبار نے ایک ایکسکلوزیو سٹوری کی جس میں انہوں نے خان صاحب کے اچانک دھرنے کے پلان کو جو خراب ہوا، اور جو دھرنے کا پلان خان صاحب نے مؤخر کر دیا، اور انہوں نے کہا نہیں میں صرف یہاں پہ جلسہ کروں گا، اس کے پیچھے کی ایک سٹوری ہے وہ بریک کی، اور کہا کہ خان صاحب جس وقت اٹک پل پر پہنچ چکے تھے تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کی طرف آئے۔ کیونکہ اس وقت ایک طرف جو ہے وہ خان صاحب جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر چکے تھے، جس کی ایک مثال واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ حامد میر جیسے صحافی سے انہوں نے ٹویٹ کروایا کہ اب حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، پہلا پوائنٹ۔ اور اس کے بعد یہ کہ جس وقت یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر جو ساری کی ساری پولیس ہے، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس، اس نے عوام کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا، اور جس طرح شیلنگ کی گئی، جس طرح تشدد کیا، تو یہ حکومت کے ہاتھ سے سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ نکل چکے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو ڈان نے یہ چیز آج ایکسکلوزیو سٹوری کی ہے، اس میں بتایا یہ گیا تھا، بیسیکلی ڈان اخبار یہ کلیم کر رہا تھا اپنے سورسز کے تھرو کہ خان صاحب کا جو دھرنا ہے وہ مؤخر اس وجہ سے ہوا کہ ان کو ٹیبل ٹاک پہ لایا گیا تھا، اور ٹیبل ٹاک پہ لانے کے لیے ایک اور آپشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا گیا تھا، اور اس پوری گیم کے اندر جو ہے وہ تین اہم کردار، تین بڑی شخصیات کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ ایک تو سابق فوجی جنرل کا کہہ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ سابق چیف جسٹس، اور تیسری جو پرسنالٹی تھی وہ مایا ناز بزنس پرسنالٹی۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ملک ریاض نامی ایک بزنس مین کی کال جو ہے وہ لیک سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی اس ویڈیو کے شروع میں۔ اس کے بعد تو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو تیسری پرسنالٹی تھی کہ جو کہ ایک مایا ناز بزنس مین ہے، وہ ملک ریاض ہیں۔ اب دو پیچھے کریکٹرز رہ گئے ہیں جو کہ ابھی بھی ہڈن ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ پکچر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتانا اس وجہ سے یہ مقصود ہے اس وقت کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس طرح سے اسکرپٹ کی جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ریالٹی ہے اور کیا جو ہے اس کے کیا ریالٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو کال لیک ہوئی ہے اس کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ اگر اس کے اوپر ہی بات کر لیں تو دو ایسی شخصیات ہیں، ملک ریاض اور آصف علی زرداری، دونوں ہی ایسی متنازع شخصیات ہیں جس پہ عوام جو ہے وہ کھلے آنکھوں سے بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے۔ تو پہلا تو نقطہ یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر تو سابق جنرل صاحب اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس پورے کے پورے معاملے میں ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو چیز اس وقت خان صاحب کے خلاف ایک پلاٹ کی جا رہی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پلاٹ کے اندر اگلا کیا سٹیپ ہوگا خان صاحب کو بلیک میل کرنے کا۔ اور یاد رکھیے گا یہ پشاور میں خان صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک بات کہی تھی، بلکہ انہیں کہا گیا تھا، شاہ محمود قریشی کے کو ایک کال آئی تھی اس پریس کانفرنس میں کہ آپ کو ٹریپ کر دیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ سوال بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کہیں وہ ٹریپ تو نہیں ہے جس کا ذکر شاہ محمود قریشی کر رہے تھے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کا پتہ ہونا آپ کو چاہیے، اور آئندہ اس کھیل میں جو باقی کے دو کردار ہیں وہ کب سامنے آئیں گے، کیسے سامنے آئیں گے۔ ایک کردار جس کی بات کی جا رہی ہے سابق چیف جسٹس، وہ پچھلے دنوں ثاقب نثار صاحب کی ملاقات ضرور ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن وہاں بات کیا ہوئی اور آگے جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کو مذاکرات کی طرف کی ٹیبل کی طرف لانے کی بات ہوئی، آیا کچھ اور باتیں ہوئیں، وہ تمام چیزیں ابھی سامنے آنے والی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگین کہہ رہا ہوں یہ ایسی سٹوری ہے کہ آپ کو یہ نیٹ فلکس پہ بھی نہیں ملنی، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت مکمل طور پہ آگاہ رہنا ہے، ویل انفارمڈ رہنا ہے ہر چیز کے بارے میں، دیکھنا ہے کہ کہاں سے آپ کو جو ہے وہ ڈاج کیا جا سکتا ہے، کیسے اسکرپٹ تیار ہوتے ہیں، کیسے اخباروں میں سٹوریز لگوائی جاتی ہیں، کیسے جو ہے میڈیا کے اوپر ساری کی ساری کیمپین ایک طرف آ جاتی ہے، اور کیسے کسی ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ پلاٹ ہو سکتی ہے۔ خان صاحب اس وقت جو ہیں یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب اسلام آباد پہنچے
اور اٹک پل کراس کیا تو انہوں نے اداروں کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، انہوں نے حکومت کے اوپر اور پوری حکومتی مشینری کے اوپر جس طرح سے اپنا ایک تاثر قائم کر لیا تھا کہ خان صاحب ہی ہیں بیسکلی اب، اور خان صاحب ہی ایک نیو اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو اس کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کسی کمزور پوزیشن پہ آ سکتے تھے۔ اب یہ ضرور دیکھنا ہے کہ خان صاحب کو کمزور پوزیشن پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب کا جو مشن ہے کیا وہ اس پر پورا اتریں گے، کیا وہ اس کو پورا کر سکیں گے، یا پھر جو ان کے مخالف ایک پورے کا پورا پروپیگنڈا، پوری کی پوری ایک سرکاری مشینری اور جو معاملات خان صاحب کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اپنا اور اپنوں کا اور اپنے خاص کر اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔